ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اس سے بولنے دو۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری ہمیشہ برے حالات کے حساب سے کرو۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وزراء آپ کے خادم ہیں، جبکہ اصل مالک آپ ہیں۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں تو آپ انہیں وزارت کی گدیوں سے اتار سکتے ہیں۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا یا ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ مر جائے گا لیکن غلامی قبول نہیں کرے گا۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ میں درست فیصلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہے وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی دلیل کو بہتر کرو۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور صرف کام۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق بات نہ کہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا۔ اپنے دماغ پر فتح کریں اور دنیا کو فتح کر لیں۔ نہ خود اصول کے خلاف کام کریں اور نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اس سے بولنے دو۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بھلا کہتی ہیں۔ صبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو
وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بناؤ۔ جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ کی ہی ہوتی ہے۔ جو چیزیں اور لوگ تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر کبھی الگ نہ کرو۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے جو آپ کو صرف دل سے چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ اوروں کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ 4 طریقے جن سے آپ اپنے دشمن کی پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے نہ خوش ہو، وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہو، وہ آدمی جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو، وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ کامیابی صرف انہیں ملتی ہے جنہیں کامیابی کا پورا یقین ہوتا ہے۔ انسان چاہے کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کا کیوں نہ ہو، اس کے آنسو اور خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ انسان کی آزمائش جتنی بڑی اور مشکل ہوگی، انعام بھی اتنا بڑا ہوگا۔ جس عزت کے آپ دوسروں سے طلبگار ہیں، پہلے دوسروں کو دیں۔ جلد فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے اس میں غلطی ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی سے ہی سیکھ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر تم 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو تم کبھی طاقتور اور عقل مند بننے کی امید نہ رکھو۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، وہاں سچے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان کی 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو، اس سے اپنے ذمہ مت لو۔
عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔ ہمیں نا امید، مایوس اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ کوئی بھی قوم جدوجہد اور قربانی کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ بھی کیا ہے ان کی اکثریت نے اپنی جوانی تنہائی میں گزاری ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔